طارق چوہان صاحب کا تعلق بھی احمدیہ مذہب کے ساتھ ہی ہے. ان کا جو تعلق ہے وہ احمدیت کے قادیانی گروپ سے نہیں ہے. جی، میرا تعلق جماعت احمدیہ اصلاح پسند سے. میری پیدائش تو اسی خلافت گروپ میں ہی ہوئی تھی، کیونکہ مرزائی جو ہے وہ ایک دجالی قوم ہے، تو دجال جہاں ہوتا ہے پھر وہاں مجدد کا نام اسی رکھ دیا جاتا ہے. احمدی آنسرز والا انہوں نے کہا جی کہ لاہوری گروپ، جمبا گروپ، یہ سارے ان 72 جہنمی کافر فرقوں میں شامل ہیں. آپ کی اصلاح پسند جماعت کا آفیشیل موقف کیا ہے لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ کے حوالے سے؟ ہم کہتے ہیں کہ مرزائی فاسقین کا گروہ ہے، لاہوری بھی فاسقین کا گروہ ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے خود فرمایا ہے کہ فاسق کا مطلب ہے اللہ اور رسول کا نافرمان. تو وہ فاسق جو ہے نا وہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے، کیونکہ کافر تو انکار کر دیتا ہے دیکھ کے، فاسق وہ ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ مرزائی گروپ جو ہے نا اس وقت دنیا کے آسمان کے نیچے سب سے بڑا دجالی گروہ جو ہے نا یہ مرزائیت ہے. یہ لاہوری اور قادیانی یہ بھی وہ کلہم فی النار والے گروہ میں شامل ہیں؟ جی بالکل. کیا آپ اس اصول کو مانتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں جی کہ جو خود کو مسلمان کہے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، ہماری نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے، اس کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا؟ آپ کا بھی اصول یہ ہے؟ تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے آئینہ صداقت میں کیوں لکھا کہ جنہوں نے مرزا صاحب کا نام بھی نہیں سنا وہ دار اسلام سے خارج اور پکا کافر ہے؟ پھر وہ اس وقت یہ ان کو نہیں نظر آیا 22 کروڑ مسلمان جو ہے وہ ذبیحہ بھی کھاتے ہیں، وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ان کو کافر قرار دیا نا دائرہ اسلام سے خارج. کہ ہمارا یہ کام ہے کہ غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھے، ان کا بچہ بھی مر جائے تو اس کا آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا. یہ 1974 میں جب یہ ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور صحیح قرار دیا کہ مسلمان تو ہے ہی نہیں، ہم بھی نہیں ان کو سمجھتے مسلمان ہیں، باقی یہ غیر مسلم، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. ایک عمر کے حصے میں ایک بات پھر دوسری بات. یہ فرار صرف مرزا طاہر صاحب نہیں کر رہے، ان کے مرزا طاہر کے ابا جان نے بھی فرار دیکھیں. سیر روحانی میں وہ لکھ رہے ہیں ان کے ابا جان مسلم مؤود صاحب بن مرزائیوں کے کہ جی وہ جو اچھا طارق صاحب، ایک تو یہ میں پہلے بتا دوں چونکہ ہمارے پلیٹ فارم پہ بات جا رہی ہے تو سننے والوں کے بتانا چاہتا ہوں جو خود دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب پہ، طارق چوہان صاحب کا تعلق بھی احمدیہ مذہب کے ساتھ ہی ہے. مرزا غلام احمد کو یہ ان کے دعویٰ جات میں صادق سمجھتے ہیں اور ان پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کا جو تعلق ہے وہ احمدیت کے قادیانی گروپ سے نہیں ہے، یعنی وہ گروپ جو خلیفہ مسرور ان کا جو ہے اس کے تحت جو ہے گروپ بنا ہوا ہے. تو طارق صاحب اگر آپ اپنا تھوڑا تعارف کروا دیں کہ آپ کا تعلق احمدیت کے کس طبقے کے ساتھ ہے؟ شکریہ. جی، میرا تعلق جماعت احمدیہ اصلاح پسند سے. میری پیدائش تو اسی خلافت گروپ میں ہی ہوئی تھی. اس وقت میری عمر 70 سال ہے. میں یہاں سویڈن میں رہتا ہوں تقریباً 50 سال سے، پچھلے 50 سال سے میں سویڈن میں رہ رہا ہوں، اور شروع سے ہی میرا خلافت گروپ کے ساتھ تعلق تھا. لیکن 2014 میں پھر مجھے عبدالغفار جمبا صاحب کا متعلق پتہ چلا ایک اتفاق کے ذریعہ، کیونکہ میں ایک تھیسس لکھ رہا تھا تو اس سلسلے میں جب انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا تھا تو ان کا مجھے ملا. تو پھر مجھے پتا، میں نے سنا، میں نے کہا کہ یہ آدمی عجیب ہے، ہمارے خلفاء کے متعلق ایسا زہر اگل رہا ہے. تو بہرحال وہ مختصر یہ کہ میں نے پھر سوچا کہ اس شخص کو میں چھوڑوں گا نہیں. میں نے ان کو بڑے سخت خط بھی لکھے کہ تمہاری جرت کیسی ہے کہ تم ہمارے خلفاء کے متعلق ایسی باتیں کرو، لیکن وہ للکار مار رہے تھے کہ جی آؤ نکلو باہر، اور یہ تمہارے خلیفے جھوٹے ہیں. تو پھر بہرحال وہ مختصر یہ کہ میں نے جماعت والوں سے پوچھا بھی ان کے متعلق آپ نے کچھ لکھا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم ان کو اگنور کرتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے، میں نے اگنور نہیں کرنا، میں تو اس کو گھر پہنچا کے آؤں گا. مجھے اتنا غصہ تھا ان کے اوپر، کیونکہ ظاہر خلیفوں سے بڑی محبت تھی. مطلب میں نے مختصر یہ کہ بھی میں نے پھر جمبا صاحب کو جب دیکھا تو وہ پتہ چلا کہ جمبا صاحب تو سچے کہہ رہے ہیں، ہمارے خلیفے جھوٹے ہیں. یہ اس وجہ سے پھر میں کنورٹ ہو گیا جماعت احمدیہ اصلاح پسند. جمبا صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ 15ویں صدی کے مجدد ہیں، اور وہ جو پسر موت تھا جس کا مرزا صاحب نے کہا تھا کہ وہ ان کو دیا گیا ہے الہام میں، جس کو مرزائی مسلم موت کہتے ہیں، وہ اس کا بھی دعویٰ انہوں نے کیا ہے جمبا صاحب نے. اور انہوں نے کہا میں مسیح ابن مریم بھی ہوں، جس کا مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میری ذریت میں وہ شخص آئے. جی اچھا یہ بتائیں اپنا طارق صاحب کہ آپ اصلاح پسند گروپ سے آپ کا تعلق ہے احمدیت کے، آپ کے علاوہ اور کتنے گروپس ہیں اس احمدیت موومنٹ کے اندر؟ مین تو 3 ہی ہیں، ایک خلافت گروپ، ایک لاہوری گروپ اور ایک جمبا گروپ. باقی کوئی گروپ مجھے کبھی نظر نہیں آیا. یہ کہتے ہیں جی 8 گروپ ہیں فلانے، وہ ایسا کوئی نہیں، کوئی مجھے نظر نہیں آیا. چلے ٹھیک ہے، آپ کی تحقیق کے مطابق یہ 3 گروپس ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کا گروپ ہے احمدیت کے حوالے سے، جو اصلاح پسند گروپ ہے، اس کے جو عقائد ہیں، اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں کہ وہ کون سے 3 بنیادی عقائد ہیں جس میں آپ کا اختلاف ہے قادیانی گروپ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ عقائد وہی ہیں جو مرزا صاحب کے عقائد ہیں جن کو قادیانی گروپ چھوڑ چکا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ کہا کہ مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اور یہ وہی سلسلہ ہے جو ذلی نبوت کا سلسلہ ہے.
اور اس میں مجددین آتے رہیں گے. وہ خود انہوں نے کہا یہ خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے جو خلافت علی منہاج نبوت ہے, جو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے اس کا دوسرا دور شروع ہوا, اور مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ وہ 13ویں خلیفہ ہیں اس کے, اور جمبا صاحب کا کہنا ہے وہ اس کے 14ویں خلیفہ ہیں, اور یہ خلافت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یہ کسی مسیح کی خلافت کا کوئی ذکر نہیں, اور آیت استخلاف کے مطابق اور حدیث مجددین کے مطابق جاری. دوسری یہ کہ جو مرزا صاحب نے پیش گوئی کی تھی کہ ان کو 20 فروری 1886 میں ایک مؤود بیٹے کی خوشخبری دی گئی تھی, وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کی جسمانی ضروریت میں نہیں سے ہونا بلکہ روحانی ضروریت میں سے ہونا تھا, تو وہ جمبا صاحب اس کا کلیم کرتے ہیں. پھر مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میری ضروریت میں وہ مسیح ابن مریم آئے گا, تو وہ ہم کہتے ہیں وہ مسیح ابن مریم بھی اسی کا نام ہونا تھا جو 15ویں صدی کا مجدد ہے, یعنی ٹھیک ہو 15ویں گیا. صدی کے مجدد نے مسیح ابن مریم بھی ہونا تھا, کیونکہ مرزائی جو ہے وہ ایک دجالی قوم ہے, تو دجال جہاں ہوتا ہے پھر وہاں مجدد کا نام مسیح رکھ دیا جاتا ہے. تو ٹھیک ہو 3 یہ باتیں ہو گئیں, ایک ٹھیک ہو گیا. خلافت, مجددیت اور پچھلے موت. ٹھیک جی ہو گیا. اچھا طارق صاحب, مجھے نہیں پتا کہ آپ نے نا وہ ہمارا پروگرام دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. اس وقت فتح اسلام اور وہ جو جس کا شاید نام انیس ہے, اور اس کے علاوہ جو رضی نعمانی جو ہے وہ احمدی آنسرز والا, انہوں نے کہا جی کہ لاہوری گروپ, جمبا گروپ, یہ سارے ان 72 جہنمی کافر فرقوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جہنمی ہیں اور وہ کافر ہیں اور وہ گمراہ ہیں. تو یہ بتائیں, یہ تو ان کا نظریہ ہے آپ سے متعلق, آپ کی اصلاح پسند جماعت کا آفیشیل موقف کیا ہے لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ کے حوالے سے؟ جی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں بھی اختلاف ہوگا, جیسے 73 فرقے کہتے ہیں جی, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ تھا کہ سپلٹ بہت زیادہ ہوگا, جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ یہودیوں میں اتنے تھے, عیسائیوں میں اتنے تھے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں وہ جو اختلاف ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہو. تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک فرقہ ہوگا جو صحیح ہوگا اور جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز پر ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو فرقہ ہے نا, مرزائی تو کہتے ہیں جی وہ 73واں فرقہ وہ ہوگا, یہ وہاں پہ اگر حدیث پڑھیں اس میں یہ نہیں بتایا گیا وہ 73واں فرقہ ہوگا, وہ ناجی ہوگا, بلکہ اس فرقہ کی بتا دی گئی کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طرز پر ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فرقہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز پر ہوگا اور جو ناجی فرقہ ہوگا, وہ فرقہ ہے جو وقت کے مجدد کے ساتھ, جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس نے اپنے وقت کو امام کو شناخت نہیں کیا وہ جہالت کی موت مرا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجدد کے ساتھ ہر صدی کے اوپر مجدد آئے گا, اور جو بھی لوگ اس مجدد کو ماننے والے ہوں گے اس صدی کے, جو اس کے ساتھ ہوں گے, وہ ہے وہ ناجی فرقہ اصل میں. تو ہم کہتے ہیں کہ مرزائی فاسقین کا گروہ ہے, لاہوری بھی فاسقین کا گروہ ہے, کیونکہ مرزا صاحب نے خود فرمایا ہے اس اخلاق سے استنباط کرتے ہوئے, وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ آ جائے جو مجدد ہوتا ہے وقت کا, اس کا جو انکار کرے گا وہ فاسق ہوتا ہے, اور فاسق کا مطلب ہے اللہ اور رسول کا نافرمان. تو وہ فاسق جو ہے نا وہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے, کیونکہ کافر تو انکار کر دیتا ہے دیکھ کے, فاسق وہ ہوتا ہے جو ماننے کا کہتا ہے لیکن عملی طور پہ انکار کرتا ہے. تو لاہوری گروپ اور مرزائی گروپ یہ دونوں فاسقین کا گروہ ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ مرزائی گروپ جو ہے نا اس وقت دنیا کے آسمان کے نیچے سب سے بڑا دجالی گروہ جو ہے نا یہ مرزائیت ہے, اور اسی لیے وہ مسیح ابن مریم کا نام دیا گیا 15ویں صدی کے مجدد کو, کیونکہ اس کا اس دجالی گروہ سے واسطہ پڑنا تھا. اچھا, یعنی کہ اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھا ہوں تو آپ نے یہ کہا ہے کہ جس طرح ان کے نزدیک بھلے وہ ہم لوگ ہوں جن کو وہ غیر احمدی کہتے ہیں, بھلے آپ لوگ ہوں جو احمدیت کے اندر کے گروپس ہیں, جس طرح قادیانی گروہ کے نزدیک ہم سب مطلب کلہم فی النار میں آتے ہیں, سب جہنم میں جائیں گے, اور سب کے سب یہ گمراہ اس کے اندر کیٹیگری میں آتے ہیں. تو آپ کے نزدیک بھی جو باقی دونوں گروہ ہیں اس کے احمدیت کے, لاہوری اور قادیانی, یہ بھی وہ کلہم فی النار والے گروہ میں شامل ہیں؟ جی بالکل, اور جو لوگ جنہوں نے مرزا صاحب کا انکار کیا وہ بھی جہنم ہمارے خیال میں. صحیح. اچھا اب یہ بتائیں اپنا, ٹھیک ہے وہ آپ کا عقیدہ ہے, آپ کو حق ہے اپنا عقیدہ رکھنے کا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بتائیں طارق صاحب کہ اب جس طرح احمدی یا قادیانی گروہ یہ کہتا ہے, یعنی احمدیت کا قادیانی گروہ یہ کہتا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ جو آدمی خود کو مسلمان کہے اور وہ بندہ ہمارے قبلے, آپ کو پتہ وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے, ہماری نماز پڑھے, ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان ہے. اب یہ بتائیں کہ ہم نے یہ سوال ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا, چونکہ ہمارے علم کے مطابق جو آپ لوگ ہیں, آپ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں, آپ
قادیانیوں کی قبلے کی طرف منہ بھی کرتے ہیں, ان کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں, ان کا ذبیحہ بھی شاید کھاتے ہوں, تو اس کے باوجود ہم نے ان سے پوچھا کہ ایک طرف آپ یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ یہ 4 چیزیں کرے وہ تو مطلب مسلمان اسے کہا جائے گا, تو پھر آپ جمبا گروپ کو اور اصلاح پسند گروپ کو, سوری جو لاہوری گروپ کو آپ کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو خود کو مسلمان کہتے ہیں. انہوں نے, آپ جانتے ہیں وہ علمی جواب دیتے نہیں ہیں. یہی سوال ہم آپ سے کریں گے, کیا آپ بھی اس اصول کو مانتے ہیں؟ پہلے میرا سوال سن لیجیے دھیان سے آپ, کیا آپ بھی اس اصول کو مانتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں جی کہ جو خود کو مسلمان کہے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے, ہماری نماز پڑھے, ہمارا ذبیحہ کھائے, وہ مسلمان ہے, اس کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا؟ آپ کا بھی اصول یہ ہے؟ نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرزائیت کی منافقت ہے یہ, کیونکہ وہ ایسا خود بھی نہیں مانتے. اب دیکھیں, اگر یہ والی جو حدیث آپ نے بیان کی ہے, جو ہمارا ذبیحہ کھائے, ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے, ہماری طرح نماز پڑھے, وہ مسلمان ہے, اگر یہ بات درست ہے, اگر اس کو معیار مقرر کر لیا جائے, تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے آئینہ صداقت میں کیوں لکھا کہ جنہوں نے مرزا صاحب کا نام بھی نہیں سنا وہ دار اسلام سے خارج اور پکا کافر ہے؟ پھر وہ اس وقت یہ ان کو نہیں نظر آیا 22 کروڑ مسلمان جو ہے وہ ذبیحہ بھی کھاتے ہیں, وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں, اور وہ یہ مطلب تینوں چیزیں ان کے اوپر ہیں, تو اس کے باوجود انہوں نے ان کو کافر قرار دیا نا دائرہ اسلام سے خارج. اور انہوں نے انوار خلافت میں لکھا کہ ہمارا یہ کام ہے کہ غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھے, ان کا بچہ بھی مر جائے تو اس کا آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا, وہ انہوں نے لکھا اس میں. تو یہ تو کام انہوں نے کیا ہوا ہے پہلے سے ہی. تو یہ کہنا کہ جی وہ یہ والی حدیث کی بنیاد پر مرزائی کہتے ہیں ہم دوسروں کو مسلمان کہتے ہیں, یہ ان کا جھوٹ ہے صاف, کیونکہ ان کا اپنا مسلم موت کہہ رہا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے سارے لوگ خارج ہیں جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے, انہوں نے چاہے نام بھی نہیں ان کا سنا ہو. تو یہ ان کا صرف فراڈ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, مرزا صاحب نے یہ خود کہا ہے حقیقت الوحی میں سوال نمبر 6 کے جواب میں کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ ایکچولی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ پر افطرا کیا, اسی لیے نہیں نہ مانتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹ باندھ, اور ظالم کا مطلب ہے سب سے بڑا کافر. تو مرزا صاحب کہتے ہیں جو مجھے نہیں مانتا وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا کافر ہوں کیونکہ میں نے خدا پہ جھوٹ باندھا ہے نا, اور مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے سچ بات کی ہے. اس کا مطلب ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ خود بڑا کافر ہے. دوسری بات انہوں نے بیان کی, میری بات سنیں پوری بات سنیں. دوسری بات انہوں نے وہیں پہ یہ بیان کی کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ اللہ اور رسول کو نہیں مانتا, اس وجہ سے کہ میری پیش کوئی اللہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے, تو اس لحاظ سے بھی جو اللہ رسول کو نہیں مانتا وہ مسلمان کہاں رہا. تو اس کا مطلب ہے مرزا صاحب کو جو نہیں مانتا وہ کافر ہے, ہم بھی کہتے ہیں وہ کافر ہے. اچھا دیکھیں طارق صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل آپ کو اپنا عقیدہ رکھنے کا حق ہے, لیکن میں ایک چیز کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ کم از کم دیانتداری کے ساتھ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے اشارہ کیا نا, ہم آپ کی ان تینوں باتوں کو انڈوز کرتے ہیں. اگر مجھے اگر ان کو میں سمرائز لوگوں کے لیے کر دوں کہ ایک طرف تو جب مرزا صاحب نے خود کہہ دیا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ اللہ رسول کو بھی نہیں مانتا, اور انہوں نے کہا کہ میرا انکار کرنا اور اسی طرح مطلب مجھے نہ ماننا, ان سب باتوں کو ایک قرار دے کے وہ اس میں اکٹھا کر دیا. تو اس کے باوجود جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یہ محض دجل اور فریب ہے, آپ یہ بتانا چاہیں گے طارق صاحب کہ یہ دجل اور فریب جو قادیانی گروہ نے شروع کیا اس کی محرکات کیا ہے؟ اگر ایک وقت تک جیسے ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا کہ آئینہ صداقت وغیرہ میں اور دیگر مرزا بشیر احمد ایم اے کی جو تحریریں ہیں اس میں اس کے جو مضامین ہیں, بالکل ہاں کلمت الفصل میں, اس کے مضامین میں بھی جو اس کے پاس سے لکھے تھے, وہاں پہ جب انہوں نے 2 ٹوک انداز میں یہ لکھا کہ بھئی ہم کافر کہتے ہیں, وہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ کسی دائرے میں بھی نہیں ہے, وہ مکمل طور پہ فارغ ہے. اس کے بعد انہوں نے جو اپنے عقیدے میں یہ ہیر پھیر شروع کیا, ایک تو بتائیں کہ کب سے شروع کیا اور کیوں شروع کیا؟ ہاں, یہ ہیر پھیر جو ہے نا, یہ 1974 میں جب یہ ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا, اور صحیح قرار دیا کہ وہ مسلمان تو ہے ہی نہیں, ہم بھی نہیں ان کو سمجھتے مسلمان ہیں, باقی یہ غیر مسلم ہے, اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اس وقت سے انہوں نے نا یہ اپنا مظلومیت کا کارڈ کھیلنا شروع کر کہ جی دیکھیں جی ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں, ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں, ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں, پھر ان کا کیا حق ہے, اسٹیٹ کا کیا حق بھی ہمیں مسلمان غیر مسلم قرار دے. بھی 1974 میں بھی جو آپ پڑھے نا اس میں بھی انہوں نے یہی بات لکھی ابھی جو میں نے آپ کو بیان کی کہ بھی آپ ہمیں کہتے ہیں, ہمیں آپ کو حق نہیں کہ آپ کو ہم غیر مسلم قرار دیں کیونکہ آپ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور ذبیحہ بھی کھاتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, قبلہ کی طرف منہ بھی کرتے ہیں. تو پھر آپ کے مسلم موت کو کیسے حق تھا کہ ہم 22 کروڑوں کو غیر کافر قرار دیں؟ تو اگر آپ کو یہ حق ہے وہ حدیث پڑھتے ہوئے, اس کو جانتے ہوئے کہ آپ ہمیں کافر قرار دیں, تو ہمیں کیوں حق نہیں ہے کہ ہم آپ کو کافر قرار دیں کیونکہ آپ نے ہمیں پہلے کافر قرار دیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ان کا صرف فراڈ اور دجل ہے,
یہ واقعی کافر ہے. سوال پتہ نہیں میں نے جواب دیا کہ نہیں. نہیں آپ نے دیکھیں طارق صاحب ایک بات میں کر دوں. دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ دو چیزوں میں نا فرق ہے. ایک ہے عزت اور احترام کرنا, ایک ہوتا ہے اپنے عقائد کو چھپا کے جھوٹ بولنا. میں جو میں آپ کی بات اپریشیٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے عزت اور احترام کو بھی مینٹین کر رہے ہیں اور اپنے عقائد میں سچ بول رہے ہیں. دیکھیں نا ہم یہی ان سے کہتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا کہ یار جب تم ہمیں کافر سمجھتے ہو تو پھر کہو, جب تم پہلے جو کہتے رہے ہو اب بھی کہو نا. اچھا طارق صاحب ایک بات مجھے یاد آ گیا, آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو میں نے اس کا وہی جواب دیا کہ کرتے اس وجہ سے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مظلوم نہ صرف دوسرے مسلمان جو بیچارے نہیں جانتے اتنا زیادہ ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں, دوسری دنیا میں بھی ظاہر کرتے ہیں. دیکھیے جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, رسول کو بھی مانتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, کتنے ہمارے ساتھ جاتی ہے, ہماری جو مذہبی آزادی ہے اس کو سلب کیا جائے. بھیا آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ کا نہیں حق ہے آپ مسجد کو اپنی مسجد کہیں, آپ عبادت اس خدا کی کہنے کو کرتے ہیں, لیکن آپ نے تو اپنے بت بنائے ہوئے ہیں, ان کی آپ کرتے ہیں. خلیفہ کو آپ نے خدا کا درجہ دیا ہوا عملی طور پہ, آپ خلیفہ کا بت بنا کے اس کی پوجا تو نہیں کرتے ہندوؤں کی طرح, لیکن عملی طور پر خلیفہ سے آپ ایسے ڈرتے ہیں جیسے صرف خدا تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. تو عملی طور پہ خدا بنانا یہی چیز ہوتی ہے نا. تو آپ کے عقائد ہی بالکل ڈفرینٹ ہے دوسرے مسلمانوں سے, کیسے آپ ان مسلمانوں میں شامل ہیں؟ اپنی طرف سے یہ ثبوت ہٹا رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے حکم ازل نے تو کسی کو غیر مسلم نہیں کہا. یہ ان کا فراڈ ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حقیقت الوحی میں یہی بات لکھی ہوئی ہے جو مرزا صاحب کے اپنے قلم سے لکھی ہوئی. اب یہ کہیں درائت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے, پھر وہ جو روحانی خزانے ان کو بھی اٹھا کے آگ میں پھینکے, وہ بھی پھر درائت کے لحاظ سے تو نیچے اتر گئے نا, کیونکہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے. اور وہ ایک دو سوال نہیں ہے بلکہ عبدالحکیم پٹیالی کے لحاظ سے اور بھی سوالوں کا انہوں نے جواب دیا ہوا ہے وہاں پہ. اس کا مطلب ہے مرزا صاحب اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ باقی یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں. اب وہ جو سوال ان سے پوچھا گیا کہ آپ وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں تریاق القلوب میں, اور عبدالحکیم پٹیالوی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو میری دعوت پہنچی وہ اور قبول کیا وہ مسلمان نہیں ہے, تو ان دونوں میں تناقض ہے. وہاں پہ مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ تو بات ہی غلط ہے, میں نے تو یہ بات نہیں کہی, بلکہ وہ اس کو مان کر اس کا جواب دے رہے ہیں اور تسلی کروا رہے ہیں سوال پوچھنے والے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جھوٹ کام کیا ہے, دجل کیا ہے. امتیاز بھائی میں اس میں ایک اور اضافہ کروں گا. جی بھائی جی کریں. انہوں نے روحانی خزائن میں بھی لکھا ہے نا, جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 462, ٹھیک ہے. یہ لکھے کہ لازم ہے کہ داہیہ بن جاؤ اور خدا تعالیٰ تمام نبیوں سے انکار کرو, کیونکہ نبوت کی عمارت کی شکست ریخت جس قدر ہو چکی ہے, اب خدا تعالیٰ ان تازہ معجزات اور پیشن گوئی سے سب کی مرمت کر رہا ہے, اور اب وہ گزشتہ قصوں کو واقعات کے رنگ میں دکھلا رہا ہے اور منقولات کو مشہودات کا پیرایہ پہنا رہا ہے, تاکہ جو لوگ شکوک کے گڑھے میں گر گئے ہیں دوبارہ ان کو یقین کا لباس پہنا. لہٰذا جو شخص مجھے قبول کرتا ہے وہ تمام انبیاء اور ان کے معجزات کو بھی نئے سرے سے قبول کرتا ہے, اور جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا اس کا پہلا ایمان بھی کبھی قائم نہیں رہے گا. ہاں بالکل. اور ایک اور الہام ہے مرزا صاحب کو میرا خیال فارسی میں ہے کہ میں مسلمانوں کو دوبارہ مسلمان کرنے آیا. ہاں صحیح بالکل ایسے. یعنی طارق صاحب اگر ہم اس پوائنٹ کو اگر ہم وائنڈ اپ کر سمرائز مطلب اس کو ہم کلوز کر دیں, یعنی مسلمان جو ہیں جن کو یہ قادیانی گروپ غیر احمدی کہتا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہنے میں حق پہ ہیں کہ انہوں نے مسئلہ تکفیر کے اندر فراڈ کیا ہوا ہے؟ ہاں دجل کیا ہے, دجل. صحیح. اچھا یہ بتائیں طارق صاحب کہ دیکھیں آپ جس طرح اس بات سے واقف ہیں کہ مرزا طاہر صاحب جو ان کی جماعت کے جو چوتھے خلیفہ کے تھے, ان کے ہمارے پاس 2 ویڈیوز ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, سب کو پتا ہے, وہ پبلک میں مطلب ہے, وہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے. ایک ان کی ہے پہلی ویڈیو جہاں پہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا مرزا صاحب کے بعد نبی آ سکتا ہے, انہوں نے کہا جی کہ بالکل آ سکتا ہے, اور وہ انہوں نے سورۃ النساء کی آیت آپ جانتے ہیں وہ پڑھ کے گیا جو یہ کرائٹیریا ہے اور بالکل آ سکتا ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ان کی آخری زندگی کی مشہور ویڈیو وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی, موجود ہے, جہاں پہ وہ بچی ان سے سوال کرتی ہے اور وہ 2 ٹوک انداز میں کہتے ہیں کہ ایک کی پیشن گوئی تھی مرزا صاحب, وہ آگے نہ کسی اور کی پیشن گوئی ہے, نہ کسی نے آنا ہے. تو اب یہ بتائیں گے اپنا آپ کے علم میں جو کہ دونوں ان کے موقف ہیں, اب یہ بتائیں کہ یہ مرزا طاہر صاحب کے 2 موقف کیا ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے 2 موقف تھے, یہ بتا دیں. اس کے بعد یہ بتائیں کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک عمر کے حصے میں ایک بات پھر دوسری بات. یہ فرار صرف مرزا طاہر صاحب نہیں کر رہے, ان کے مرزا طاہر کے ابا جان نے بھی یہی فرار کیا. اب دیکھیں سیر روحانی میں وہ لکھ رہے ہیں ان کے ابا جان مسلم مؤود صاحب بن مرزائیوں کے کہ جی وہ جو شہاب قرآن مجید میں شہاب مبین کہا گیا ہے مجدد کو, اور وہ وقت کا وہ نبی ہوتا ہے, اور حدیث مجددین کا بھی اس کا ذکر کر, اور بعد میں کہہ دیا کہ ہمارا خلیفہ جو ہے وہ آب ہے اور مجدد تیمم ہوتا ہے. تو جب آب آ جائے تو تیمم کی ضرورت نہیں. یعنی
کتنا صریح فراڈ کیا ہوا. اور پھر مرزائی خلیفے کیا کہہ رہے ہیں, مرزا مسعود صاحب کہہ رہے ہیں مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث, اور مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں تم مر جاؤ گے, تمہاری نسلوں کی نسلیں مر جائیں گی, خدا کی قسم کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو. یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں 14ویں صدی کا مجدد ہوں, مجدد کی حیثیت سے مسیح موعود ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں مجدد کو تو ماننا ہی ضروری نہیں ہے, اس کی تو کبھی وہ معمور ہی نہیں رہا. تو یہ مرزا صاحب کو تو خود جھوٹا قرار دے رہے ہیں یہ مرزائی خلیفے. کس لیے؟ کیونکہ مجدد کے آنے سے ان کی مرزائی گدی ختم ہوتی, اس لیے مجبور ہیں کہ انکار کریں کہ مجدد دین نبی شبی کسی نے نہیں آنا. اب ہمارے مرزا خاندان کی کمیٹی جو بنائے گی خلیفہ وہی بڑھتا رہے گا, ایک خلیفہ مرے گا دوسرا مرزا خاندان سے آ جائے گا, تو یہ سلسلہ ہم نے قیامت تک رکھنا ہے, خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا. اور پھر دیکھیں کیسا گستاخانہ عقیدہ ہے. اگر خدا تعالیٰ کو مطلب ہو کہ جی یار میرا دل کر رہا ہے نعوذ باللہ کہ میں نے الہام کرنا ہے, تو وہ پھر خدا تعالیٰ نعوذ باللہ مجبور ہے کہ ان کی کمیٹی کے بنائے ہو خلیفہ کو الہام کر کے شوق پورا کر لے, ورنہ وہ کسی اور کو نہیں کر سکتے. کتنا گستاخانہ عقیدہ ان کا. یہ اسلام سے اس کو تعلق ہو سکتا ہے ایسی خبیث عقیدہ, لیکن یہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کا اگر کسی کو بنانا ہوگا اللہ نے تو وہ ہمارے خلیفہ کمیٹی کے بنائے خلیفہ کو بنا دیں. اچھا تو طاہر صاحب بھائی ایک سیکنڈ کیونکہ ابھی طاہر صاحب جو کہ کافی سارے دوست موجود ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دو سوال مزید کر کے اس بات کو ہم وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. اچھا طارق صاحب دیکھیں, ہم لوگوں کے سامنے اپنا ایک مقدمہ رکھتے ہیں. وہ مقدمہ ہمارا یہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا, وہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ آ کے ختم ہو گیا, مکمل ہو گیا, کامل ہو گیا. اچھا اب یہ چیز ہے وہ ختم نبوت کا وہ حصہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ, حالانکہ ابھی ریسنٹ ٹائم میں جب ان کو ہم نے کارنر کیا تو ابھی ان کو پھر یہ اسٹیٹمنٹ دینی پڑی کہ امتیاز یہ جو بات کرتا ہے نا, جی بھائی جو ابھی میں نے بات کی ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ کے ساتھ متفق ہیں. اب چوہان صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات میں نے کی ہے اور انہوں نے رضی نے حلف دے کے کہا کہ میں امتیاز کی اس بات سے متفق ہوں, اور جب وہ حلف دے کے کہہ رہا تھا وہاں پہ اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے احمد بٹ بھی موجود تھا, اور جو اس کا لیفٹ ہینڈ ہے اپنا وہ ڈاکٹر یحییٰ بھی موجود تھا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے طارق صاحب کہ جب انہوں نے ہمارے اس مقدمے کو حلف دے کے تسلیم کر لیا, اس کے بعد ان کا ہم سے مطالبہ کرنا ختم نبوت ثابت کرو, اس کا کوئی جواز ہے؟ یہ صرف ان کی بہانے بازیاں اور دجل ہیں, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ختم نبوت اور وفات مسیح کے اوپر نا ہم مچھلی کی طرح ان کے ہاتھوں سے پھسلتے رہیں گے اور ان کے قابو نہیں آئے. تو یہ اچھا جی وہ فلانا مفسر تو یہ کہہ رہا ہے, فلانا مفسر تو یہ کہہ رہا ہے, پھر اچھا حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس طرح کی باتوں میں یہ الجھاتے ہیں. اس وجہ سے کہ آپ ان کے روحانی خزائن کی طرف منہ نہ کریں, جہاں پہ ان کو دکھانا پڑے گا کہ تم تو خود مرزا صاحب کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہو مرزائیو, تم کس منہ سے ختم نبوت کا ذکر کر رہے ہو. اور پھر کہہ رہے ہیں ختم نبوت کے سب سے بڑے تو پھر یہ خود کر رہے ہیں, مرزا صاحب کو آخری نبی بنا دیا انہوں نے, تو اس کے بعد کوئی نہیں. ایک ہی 1400 سال میں بندہ آیا ہے وہ آگے مرزا صاحب, اس کے بعد وہ ختم نبوت والا دروازہ وہ انہوں نے پکا لاک کر دیا, ایلفی لگا کے, اب وہ وہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا. یعنی طارق صاحب آخری بات انشاءاللہ کرتے ہیں, ہم جب لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ ہمارا اور مرزائیت یا قادیانی گروپ جو ہے احمدیت کا, اس کا اصل میں مقدمہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نبی پاک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور مرزائیت قادیانیت یعنی جو احمدیت کا یہ گروہ ہے ان کے نزدیک مرزا غلام احمد آخری نبی ہے. یہ کہنے میں ہم حق میں جانب ہیں؟ جی بالکل آپ حق میں جانب ہیں, کیونکہ مرزا صاحب نے خود تو کہا ہے خاتم النبیین کے بعد نبی کیسا, پر یہ ان کی تعلیم کو چھوڑ کر یہ انہوں نے ایک نیا اپنا بنا لیا ہے, اور انہوں نے کہا 1400 سال میں ایک ہی بندے نے آنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس جی وہ نبی ایک ہی ہوگا, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں اب اس کے بعد کوئی پیش گوئی نہیں ہے. یعنی ان کی نبوت جاری کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے ایک نبی نے آنا تھا بس, تو وہ بھی نہ آتا پھر اگر جاری ہو ہی نہیں. لیکن مرزا صاحب کی تعلیم کے خلاف ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے, اور مرزائی دین کو مردہ کر رہے ہیں. اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں حقیقت الوحی صفحہ 30 پر لکھا ہوا انہوں نے, ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری. اور ذلی نبوت کس کو کہہ رہے ہیں مرزا صاحب؟ وہ کہتے ہیں نبی سے صرف یہ مراد ہے کوئی شخص خدا تعالیٰ سے وحی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہو. جی ٹھیک ہے, تجلیات الہیہ صفحہ 401. تو مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے, یہ خلافت اسلامیہ محمدیہ مجددین کا سلسلہ, میں اس کا 13واں خلیفہ ہوں, یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے. لیکن یہ تو کہتے ہیں ایک ہی نبی نے آنا تھا, اس کے بعد ڈکا لگ گیا.
गया, किसी ने नहीं आना। जी तारिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपने इन तमाम चीज़ों को रखा। इंशाल्लाह मैं ये आखिरी इस पे कमेंट करके इस टॉपिक को हम ना क्लोज कर देंगे, ये टॉपिक इतना ही था बस। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा तारिक साहब, सबसे पहले तो ये कि जिन लोगों ने दरमियान में ज्वाइन किया हो, तारिक साहब ने बताया कि इनका ताल्लुक भी अहमदिया मूवमेंट के साथ है, जमात अहमदिया के साथ है, लेकिन इनका ताल्लुक इस्लाह पसंद ग्रुप जो कि जंबा साहब का ग्रुप है उससे इनका ताल्लुक है। तो इनसे गुफ्तगू का मकसद ये था कि लोगों के सामने कुछ चीजें वाजे की जाएं। एक बात तो ये वाजे की जाए कि मिर्जा साहिब की तहरीरों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये अब अपने जिनको ये नबी का दर्जा देते हैं, हकमो अदल का दर्जा देते हैं, अब ये उनकी तहरीरों से भी भागते हैं। उसकी हमने कई मिसालें, हाँ जी जो मिर्जाई जमात इनकी, जिसकी हमने एक मिसाल हम दोनों ने ये डिस्कस की कि जो अब्दुल हकीम पटियालवी के हवाले से जो इल्हाम मिर्जाई कादियानी जमात ने निकाल दिया, वो उस चीज का मुंह बोलता सबूत है कि अपने नबी की बातों को, अपने हकम अदल की बातों को ये डिसोन कर देते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये बतानी मकसूद थी कि ये लोग तो मुसलमानों के गले पड़ते हैं ना आके कि जब हमसे बात करें भाई, पहले आप आपस में अपने मामलात को निपटाएं। अभी तारिक साहब आपको कह रहे हैं, अब तारिक साहब भी मिर्जा साहब को सच्चा समझते हैं, सादिक समझते हैं अपने दावाजात में। तारिक साहब कह रहे हैं कि भाई आप लोग मिर्जा साहब से इनहराफ करके अपने नजरियात को उसमें लेके आ चुके हो। आप कहते हैं जी कि तारिक साहब काफिर और जहन्मी है, उनके पूरे जो ग्रुप है ये काफिर जहन्मी है, और तारिक साहब का मौक़िफ़ ये है कि आप लोग काफिर जहन्मी हैं। तो हम भी आप लोगों के सामने बात रखना चाहते हैं कि इनको महज ये कह देने से, तारिक साहब ये जानते हैं ना, आप ये कहते हैं जी कि कोई और ग्रुप है ही नहीं है, बस जो कादियान के खलीफा के तहत है, बस उसी का नाम अहमदियत है। हाँ, हालांकि तारिक साहब जिंदा सलामत आपके सामने मौजूद हैं, वो उनकी जमात से ताल्लुक रखने वाला एक ग्रोह है, उससे उनका ताल्लुक है। तो आप सबके सामने हमने ये बात रखी, आप सब जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनको ये बताना मकसूद था कि ये आपस के मामलात को पहले निपटा लें कि मिर्जा साहब ने क्या लिखा, उससे क्या मुराद थी, उसके बाद आके हमारे गले मिर्जाई जो है ना पड़ा करें और हमारे साथ उलझा करें आके। ये बिल्कुल दुरुस्त बात की आप। हाँ, क्योंकि हकम और अदल जो कि मिर्जा साहब जो हैं वो कम अज कम दावा की हद तक, जुबानी दावा की हद तक मिर्जाई कादियानी ग्रुप के लिए भी हकम अदल है और तारिक साहब ग्रुप में हकम अदल है। भाई पहले हकम और अदल से आपस का फैसला करवा लो, जब आपका आपस का फैसला हो जाए फिर हमसे बात कर लेना। और जहां तक यहाँ पे आखिरी बात ये कर दूं, यहाँ से फिर क्या, और जी मुसलमानों के आपस के फैसले हो गए हैं, बरेलवी और खुदा के बंदो, आपके यहाँ नबी आ चुका है, आपके यहाँ हकम अदल आ चुका है, फैसला आपका होना लाजिम है। हमारे यहाँ तो कोई नबी नहीं है, हम तो किसी को नबी नहीं मानते, हम तो किसी को हकम नहीं मानते कि जिसकी बात हरफ आखिर होगी, उलमा है उनकी राय है। तो आपका और हमारा मुकदमा एक जैसा नहीं है, लिहाजा पहले आपस में आप लोग तय करें, उसके बाद हमसे आगे बात किया करें। तारिक साहब बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि ये जो फतावा रिजविया की बात करते हैं और उसी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं ताकि इनके अपने जो इख्तलाफात हैं उनको अपना पता चले, वो भी इनका फ्रॉड है। भी आली हजरत ने कहा है कि मैं नबी हूँ, मैं हकम अदल हूँ, मैं खुदा की तरफ से मुरहम मिनल्लाह हूँ, तो उनकी बात का आप मिर्जा साहब से कैसे मुकाबला कर सकते? तो ये इनका दजल है, फ्रॉड है कि हमारी तरफ ना आए, हमारे जो तजादात हैं हमारे अकायद में उनकी तरफ ना आए, आप आपस के जो मुसलमानों के झगड़े उस तरफ ना आए। जी बिल्कुल ऐसे, बहुत शुक्रिया।